اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا اس پروگرام میں جسے ہم رجعت کہتے ہیں۔ عالم اسلام میں شیعہ عقائد کے ایسے بہت سے عقیدے ہیں جس پر مسلسل آئے دن حرف اٹھایا جاتا ہے اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں لا علمی کی بنا پر، یعنی لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے اور لہٰذا ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے بہت سے شیعہ عقائد کو آئیے جانے کے تحت کور کیا ہے، لیکن ایک عقیدہ جس پر نہ صرف یہ کہ عالم اسلام بلکہ خود ہماری قوم اہل تشیع میں لا علمی پائی جاتی ہے، وہ ہے عقیدہ رجعت۔ آج انشاءاللہ اسی لیے اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں تاکہ رجعت کے عقیدے کو آسان الفاظ میں سمجھ سکیں کہ در حقیقت اس کا کانسیپٹ، اس کا آئیڈیا کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اسے ثابت کریں گے بلکہ اسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بھی بیان کریں گے۔ اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا اولاً آپ کا کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے اہم اور بہت قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا۔ سب سے پہلا سوال آغا میں آپ سے یہ کروں کہ رجعت کا عقیدہ اپنے آپ میں در حقیقت ہے کیا؟ اگر صرف اس کو ڈیفائن کرنا ہو، اس کی تعریف کرنا ہو تو رجعت اپنے آپ میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ بہت معقول اور بہت مناسب موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ خدا آپ کو توفیق دے، اور جو توفیقات شامل حال ہیں ماشاء اللہ سے اس میں پروردگار عالم اضافہ کرے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ افتتاحی بیان میں کہا کہ کافی حد تک یہ رجعت ہمارے یہاں عام طور پر چونکہ ممبروں سے بھی نہیں پڑھا جاتا ہے جی، تو بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جی، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جی، تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تو یہ الحمد کسی بھی چیز کو کہ دو معنی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، ایک ہے اس کے لغوی معنی جی، اور ایک ہے اس کے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ہے رجعت کے ہیں پلٹنے کے، جی، واپس آنا، جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا۔ جی، تو یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی اور ڈکشنری میں اس کے معنی ہے۔ جی، ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے رجعت کا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، یہ ذہن میں رہے، ابھی کہہ دوں بعد میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی، جی، کہ رجعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ، کچھ لوگ قیامت سے پہلے نیکوں میں بھی اور بروں میں بھی جو مر چکے ہیں جی، وہ پلٹائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جی، یہ ہے بیسکلی رجعت کا مفہوم، کہ قبل قیامت، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے کچھ لوگ جی، اچھوں میں بھی اور بروں میں بھی جی، یہ واپس اس دنیا میں پلٹائے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، کہہ لیجیے پلٹائے جی، جائیں گے۔ یعنی قیامت میں تو ہر تو مسلمان کا پلٹائے عقیدہ جانے ہے کا کہ لفظ میں پلٹائے نے اس جائیں لیے استعمال کیا بجائے زندہ کیے جانے کے، جی، تاکہ وہ رجعت کی میننگ بھی اس میں آ جائے، جی، ورنہ صحیح یہی ہے کہ زندہ کیے جائیں گے اور اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، مطلب وہی پلٹائے جائیں گے۔ جی، تو یعنی ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں تو مسلمان جگایا ہی جائے گا، مگر اس سے پہلے جو پلٹائے جائیں گے ان کو رجعت کہا جائے جی، گا۔ اس کو رجعت کہا جاتا ہے۔ تو احسنت۔ آغا ہمارے اوپر یوں بھی دیکھیے کفر کے فتویٰ جو ہیں وہ اکثر صادر ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں رجعت کا عقیدہ اور جو ہمارے ہندو برادران کا پنرجنم کا عقیدہ ہے، جس کو ہمارے ہاں تناسخ کہتے ہیں، جی، ان دونوں میں فرق پنرجنم کیا کا ہے؟ ایگزیکٹ ترجمہ جو ہوگا تناسخ، تناسخ ہے۔ جی، جی، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور کیا کسی بھی طریقے سے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں؟ یہ سوال بھی اچھا ہے، جی، اور اگرچہ پنرجنم کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیا وہ ہے، اس پر میں بہت زیادہ رائے تو دے نہیں سکتا ہوں، جی، اس لیے کہ یہ میری لائن کا وہ نہیں ہے۔ نہیں ہے بالکل، لیکن اس سلسلے میں جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ قائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو مذاہب جو ہیں ان میں کافی حد تک
کامن ہے. کامن ہے. جی. اب جیسے یہ چیز کامن ہے ہر جگہ کہ انسان دو حصوں سے بنا ہے, ایک کا نام ہے جسم, دوسری کا اور ایک کا نام ہے روح. جی. تو اب یہ روح جو ہے اصل کمال کی منزل طے کرتی ہے, بالکل. جسم جو ہے ایک سواری کی حیثیت رکھتا ہے. جی. تو ظاہراً جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے, اس لیے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ دوسروں کے مذاہب پر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ بات مت کیجئے جب تک پوری آپ کو تیاری اس کی نہ ہو. اگرچہ اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے مذاہب پر جو ہے وہ تنقیدیں کرتے, بھائی پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھ لو. تو بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھیا پہلے اپنا دین قاعدے سے سمجھ لو, بہتر, تب کسی دوسرے کے مذہب پر. لیکن جو سمجھ میری آیا ہے اور جو بعض کیا کہتے ہیں ہندو جانکاروں سے جو گفتگو ہوئی ہے, اس سے جو میری سمجھ ہے, جی, میں یہ نہیں کہتا کہ فیکٹ یہی ہے ہندوؤں میں اس طرح کا, آپ کا اوپینین, آپ کی رائے, ان لوگوں سے سمجھنے کے بعد جی, جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ روح کو جو ہے وہ ترقی تک پہنچنا ہے, اور اس کی ایک معیار ہے. جی. جب تک روح اس ترقی تک نہیں پہنچ جائے گی تب تک وہ انسان جو ہے وہ بار بار اس دنیا میں بھیجا جاتا رہے گا. تو ایک تو کانسیپٹ ان کے یہاں تناسخ کا یا پنرجنم کا یہ ہے تاکہ جو ہے وہ روح جو ہے آتما وہ اپنے اس کمال کی منزل تک پہنچ جائے. جی. ایک نظریہ یہ بھی ہے ان کے یہاں, یا اسی سے ملتا جلتا ہے, کہ اب جو آپ کا پنرجنم ہوگا جی وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی جسم میں انسانی کے ہو. جی بالکل. وہ کسی جسم بھی ہو سکتا ہے, وہ جانور کی شکل میں آدمی کی روح جو ہے اس میں ڈالی جا سکتی ہے, وہ کتا ہو سکتا ہے, وہ بیل ہو سکتا ہے, وہ گائے ہو سکتا ہے, وہ بھینس ہو سکتا ہے, کسی بھی اور جاندار وہ انسان بھی ہو سکتا ہے. جی. تو یعنی مطلب یہ کہ یہ اس کو اس لیے میں اس پر تاکید کر رہا ہوں تاکہ رجعت اور تناسخ کا مین جو ہے فرق آپ سمجھ سکیں. تو ان کے یہ تو ہے کہ روح واپس آئے گی, سمجھ گیا, بٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی جسم میں آئے, بلکہ اس جسم میں تو آتی ہی نہیں, اس لیے کہ وہ جسم تو جل گیا نا, ختم ہو گیا, تو اس جسم میں نہیں, اب وہ بچے کے جسم میں آئے گی. یعنی انسان اگر ہے تب بھی وہ بچے کے جسم میں آئے گی. صحیح, بالکل. تو اس جسم میں تو نہیں ہوئی نا, بالکل. جانور کے جسم میں آ سکتی ہے, پرندے کے جسم میں آ سکتی ہے. لیکن جو رجعت کا عقیدہ ہے آپ کا, رجعت میں یہ ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے, نمبر 1. یہ بار بار نہیں ہوگا, اچھا, نمبر 2. نمبر 3, جس جسم میں آپ تھے, کامل جسم جو ہے, جو نہیں بچہ ہو پھر وہ دھیرے دھیرے بڑا ہو, اسی کامل جسم میں آپ کی روح کو پلٹا کر کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا جائے گا. تو یہ بنیادی فرق ہے تناسخ کا اور رجعت کا. نمبر 1 کہ وہاں مسلسل یہ سلسلہ چلے گا جب تک روح کمال پر نہیں پہنچ جائے گی. یہاں یہ کہ نہیں, ایک بار, وہ بھی اگر آپ بہت مومن ہوئے تو, یا بہت بدماش ہوئے تو, ہر کسی کے لیے نہیں, ہر کسی کے لیے نہیں ہے. بالکل. تو آغا یہ عقیدہ رجعت, یہ ہم نے جو ہے وہ ہندو برادران اور اپنے اعتبار سے بتایا کہ کیا اس میں فرق ہے, لیکن اگر ہم اپنے مسلمانوں میں اس کی بات کریں کہ کیا سارے کے سارے فرقے اس پر متفق ہیں, یا صرف عالم تشیع ہیں جو اس میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں پچھلے والے میں ایک بات یہ جوڑ دوں کہ ہمارے جو ہے وہ ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ رجعت اور پنرجنم میں کسی حد تک مماثلت ہے, بالکل الگ چیز ہے. وہ ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. اب آئیے آپ کا یہ جو سوال ہے مسلمانوں میں, تو یہ عقیدہ شیعوں میں, مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ تصور نہیں ہے, یہ صرف شیعوں میں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں. ہو سکتا ہے کوئی گروہ ہو جو ہے وہ مسلمانوں کا جو اس کا قائل ہو, تو میرے علم میں نہیں ہے. میری معلومات جہاں تک ہے وہ یہ کہ یہ عقیدہ مختص ہے کس سے, شیعوں سے, اور شیعوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے. یعنی اس میں عقیدہ رکھنا اہم ہے. ہاں, عقیدہ رکھنا, دیکھیے اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے انکار نبوت کیا یا انکار رسالت کیا یا کیا کہتے ہیں امامت کا انکار, وہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ جو ہے یہ رجعت کا عقیدہ ہے. لیکن سوال آگا یہ بھی اٹھتا ہے کہ کوئی انسان مر کے زندہ ہو جائے, یہ عقلی اعتبار سے جو ہے انسان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا قرآن میں کہیں کوئی واقعہ موجود ہو, یا روایات میں, احادیث میں ایسے کوئی ایگزامپلز ہوں, کوئی مثالیں ہوں تاریخ میں جو گزری ہوں, تو پھر ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ویسا کچھ یہاں بیان کریں. دیکھیے
ایک چیز پہلے آپ بنیادی طور کے اوپر یہ بات ذہن نشین کر لیں میرے عزیز جی کہ جو شیعہ ہیں ان کی بنیاد ہی ہے قرآن اور اہل بیت. بے شک. تو جو عقیدہ ان کا بنے گا قرآن و اہل بیت کی بنیاد پر بنے گا جی. یا اگر قرآن میں نہیں ہے تو ارشاد معصومین کی بنیاد پر وہ ہوگا. تو یہ رجعت کا عقیدہ جو ہے جی وہ بغیر جو ہے وہ اہل بیت کی رہنمائی کے تو ممکن نہیں ہے. بالکل. اس لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں علماء جو ہیں وہ اسلام کو بیان کرتے ہیں جی اجتہاد کرتے ہیں جی. گڑھنے کا اختیار کسی عالم کو ہمارے یہاں نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. جی. تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے، بے شک قرآن مجید میں بھی صریحی اس لفظ کے ساتھ تو رعایت اور ملنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایسی آیتیں ہیں کہ جس کی تعویل جو ہے اس رجعت کی طرف کی جا سکتی ہے. مثلا سورہ مبارکہ نور کی 55ویں آیت جی. اس کو بھی ہمارے علماء جو ہے جو لوگ ہیں قلم کاغذ لے کے بیٹھے ہیں تو اس کو نمبر لکھ لیں خود جا کے اس میں قرآن مجید. تو اس کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے کے اوپر رجعت کے اوپر. یا سورہ مبارکہ غافر اس کی آیت نمبر 61 سے بھی ہمارے ہاں استفادہ کیا جاتا ہے. تیسری چیز اگر آپ نے جو ہے وہ سنا ہو یا ہمارے ناظرین بھی بہت سے لوگ جو مطالعے والے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سورہ مبارکہ قصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیت یہ کیا ہے جی. یہاں تک روایت میں کہتے ہیں کہ جب حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لائے تو آنے کے بعد سر پیشانی کو اپنے سجدے میں رکھا، یہ انگلی بلند کی اور اسی آیت کو جو ہے وہ امام نے بھی ولادت کے بعد تلاوت فرمائی جی. سورہ مبارکہ قصص کی. وہ کیا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم زمین پر کمزور لوگوں کو، دبے کچلے لوگوں کے اوپر احسان کریں گے. وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ، اور ان کو ہم جو ہے وہ پیشوا بنائیں گے. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم جو ہے وہ زمین کا وارث بنائیں گے. تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں رجعت کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید سے استدلال ان آیات سے کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات روایات کی. اچھا دیکھیے، کسی کا قول جی قابل استناد یا قابل اعتماد ہو یا نہ ہو اور نہیں ہوگا، بالکل بھئی ہمارا آپ کے قول کی کیا، آپ چاہے کتنے بڑے عالم ہو جائیے بالکل، لیکن ہمارے قول کا کیا اعتبار ہے؟ اعتبار اسی کے قول کا ہے کہ جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے لیا. بے شک. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ جو کچھ بتایا مولا کو وہ سب امیر المومنین نے منتقل کیا امام حسن کو، وہ سب منتقل ہوا امام حسین کو، وہ سب منتقل ہوا جو ہے وہ امام زین. تو ائمہ سے جو ہمارے پاس علم آ رہا ہے یہ در حقیقت رسول اللہ سے آ رہا ہے، اور رسول اللہ سے جو آ رہا ہے وہ در حقیقت اللہ سے آ رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ اجماع ایک چیز بولی جاتی ہے ہمارے یہاں اصول فقہ میں. تو اجماع حجت ہے کہ نہیں حجت ہے، ہمارے یہاں بحث ہے کہ یعنی علماء کا قول. تو اس میں ہے کہ اجماع وہی حجت ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں معصوم کا قول موجود ہو. تو اب یہاں پر جواب آئیے گا روایات پر میرے عزیز. جی الا ماشاء اللہ روایات ہے. مرحوم شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں جی ہمارے یہاں، مرحوم حر عاملی. انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے رجعت کے اوپر، رجعت پر پوری ان کی کتاب ہے. اس کے اندر نیئر اباؤٹ 600 حدیثیں، ایک دو نہیں ہے. مرحوم شیخ حر عاملی نے الایقاظ من الحجہ بالبرہان علی الرجعہ یہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے نیئر اباؤٹ کتنی 600 حدیثیں اس کے امکان میں، اس کے ثبوت میں کہ کیا رجعت ممکن ہے، پھر رجعت ثابت کرنا. 600 حدیثیں 50 جگہوں سے، یعنی 50 منابع کے لیے 50 کتابوں سے چھانٹ کے نکال کے یہ 600 حدیثیں انہوں نے مرحوم شیخ حر عاملی رضوان اللہ علیہ نے
اسی لیے تو اتنی زحمت اٹھائی ہے ہمارے ان بزرگوں نے، ہمارے علماء نے. اسی لیے حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے بھی بہت تاکید فرمائی ہے کہ ان علماء کا احترام کرو. آج جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ دین بنا نہیں ہے، لیکن دین صحیح طریقے سے پہنچانے کا ذمہ انہی کا ہے، مراجع کرام کا. تو جناب حر آملی اور ان 600 روایتوں کو انہوں نے، دیکھیے ہمارے ہاں علم حدیث میں احادیث کی کیٹیگریز بنائی گئی. جی بالکل، ہے نا. متواتر ہے، جی احاد ہے، مستفیض ہے، ضعیف ہے، حسن ہے. تو اس میں انہوں نے ان حدیثوں کو بحث کر کے باقاعدہ ان روایتوں کو متواتر، بلکہ متواتر کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ وہ متواتر سے بھی حد تواتر سے بڑھ کے ہے. یہ ہو گیا. دوسرے مرحوم علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے بھی، صاحب المیزان، انہوں نے بھی ان روایات کو متواتر مانا ہے. اچھا، متواتر کس روایت کو کہتے ہیں؟ جو متواتر وہ روایت ہے کہ جس سے انسان کو یقین ہو جائے کسی بات. اچھا، میں آپ کو ایک سیکنڈ میں متواتر سمجھا دوں. جی، متواتر یہ ہے کہ جہاں سے سلسلہ چلا ہے وہاں سے آپ تک کہیں راستہ بریک نہ ہوا. اچھا، ایک. جی، اور راوی سب کے سب پرفیکٹ ہوں. جی. دو، آخری چیز یہ ہے کہ اس انداز سے بیان ہو کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. جی. مثلا متواتر روایات میں روایت جو ہے وہ حدیث غدیر ہے. جی. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بھی 150 صحابی ہیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تو اب یہ کثرت جو ہے وہ تواتر کی طرف لے جاتی ہے، وہ اس کو متواتر کر دیتی ہے. جی. تو اس کو علامہ حر عاملی رحمت اللہ علیہ بھی ان روایات کو متواتر کیا بلکہ حد تواتر سے بلند مانتے ہیں. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان روایات کو متواتر مانا ہے. جی. جناب مرحوم ملا باقر مجلسی رضوان اللہ علیہ، جن کی بحار الانوار ہے، جی، انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے اس رجعت کے معاملے کو کہا ہے کہ شیعوں کا اجماعی حکم ہے. یہ یعنی شیعوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے رجعت کا. ہاں ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں، تھوڑا سا اختلاف ہے تب ہوگی. جی. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کے آس پاس ہوگا یہ. اچھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرب قیامت ہوگا، بعض یہ کہتے ہیں کہ دور امام زمانہ میں ہوگا. یہ تھوڑا تھوڑا اختلاف، لیکن اصل رجعت سے اس پہ سب کا ہے. اس پر علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس میں کہیں کوئی اختلاف شیعوں کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے. چنانچہ مرحوم علامہ ملا باقر مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو شیعوں کے اجماع میں بیان کیا. جی. اور بقیہ لوگ جیسے مرحوم محمد ابن بابوئے رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الاعتقادات، یا شیخ مفید تو مشہور ہیں، سب جانتے ہیں. جناب سید مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ، شیخ تبرسی بڑے مفسر گزرے ہیں، اور یہ اتنی عظیم شخص ہیں. ایک منٹ کے لیے، تاکہ جب شخصیت معلوم ہوتی ہے نا تب قول کا وزن بڑھ جاتا ہے. مرحوم شیخ تبرسی رضوان اللہ علیہ وہ تھے جن کو سکتہ ہو گیا، اٹیک آیا اور سانس رک گئی بظاہر، لوگ سمجھے مر گئے، اور اتنا لمبا ان کو سکتہ رہا کہ مردہ سمجھ کے غسل و کفن کر کے دفنا دیا. دفن ہونے کے بعد اب ان کو جو ہے وہ افاقہ ہو گیا. اس تو پڑھے لکھے آدمی نے سمجھ گئے کہ یہ مجھ کو لگتا ہے سکتہ ہوا تھا، یہ مردہ سمجھ کے، لیکن اب نکلے کیسے؟ چیخیں گے بھی تو آواز باہر جائے گی. اس وقت انہوں نے نظر کی، پالنے والے اس جگہ سے تو آج نکال لے، میں قرآن کی تفسیر لکھوں. سبحان اللہ. پھر وہاں سے انہوں نے آواز لگائی، کیا ہوا؟ کچھ لڑکے وہاں جانور چرا رہے تھے، ان تک آواز پہنچی، انہوں نے شور مچایا، قبر کھودی گئی، نکلے، ٹھیک ہوئے. اس کے بعد جو نظر پوری کی تو 5 جلدوں میں آج ہمارے ہاں یو پی کے مدرسوں میں، فاضل وغیرہ میں، ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے مولانا حجت صاحب قبلہ ان کے پاس ہے، یہ تفسیر پڑھاتے ہیں وہ. مجمع البیان، جی، شیخ تبرسی. تو تبرسی وہ چیز ہے جن کو قبر سے اللہ نے باہر نکالا. تو جناب شیخ تبرسی، مرحوم سید ابن طاووس رضوان اللہ علیہ، ان لوگوں نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ عقیدہ رجعت ہمارے یہاں اجماعی ہے. اجماعی ہے مینس یعنی کوئی اختلاف، ہر کوئی متفق ہمارے درمیان نہیں ہے. علامہ طباطبائی نے جو ہے وہ، جو آپ نے کہا نا، اس سے
علامہ طباطبائی نے بعض آیات اور روایات کی بنیاد پر استناد یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا ہی نہیں ہے، جی ہم سے پہلے والی امتوں میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا بلکہ ہو چکا ہے۔ بھئی آپ اگر قرآن پڑھیے نا میرے لال، جی قرآن میں جناب عزیر یا ارمیا، جی قرآن میں ہے نا ان کا قصہ، جی مر گئے، کتنے دن مر گئے؟ 100 برس۔ اچھا جی، وہ ان کے جناب ساتھ جو عزیر جو ہے وہ کتنے دن مرے رہے؟ 100 سال 100 سال۔ بغل میں گدھا پڑا ہوا تھا، وہ بھی ویسے مر گیا، مردہ۔ جی کھانا رکھا ہے، ہاں۔ گدھا سڑگل کے ختم ہو گیا۔ جی جناب عزیر بیدار ہوئے، کفنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تمہارا کھانا بھی ہوئی، آدمی فریج میں رکھتا ہے تب بھی خراب ہو ہفتے جاتا بھر کے بعد خراب ہو جائے گا، مگر 100 تو مر کے زندہ ہونا بات دوبارہ زندہ ہونے کی نہیں ہے، جی وہ تو جو ہے وہ تناسخ و پنرجنم میں بھی ہے، جی، لیکن وہ دوسرے جسم میں، اسی یہ جسم میں قرآن واپس اسی آنا، جسم میں اسی اور حال میں، اسی ایج کے جسم میں، اسی عمر میں، بالکل۔ وہ روح پلٹی نہیں پلٹی۔ جی یا جناب ابراہیم جی سلام اللہ علیہ جی پرندے کو زندہ کیا نہیں کیا، جی، بالکل مردوں کو کیا۔ زندہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے۔ بالکل بالکل تو اسی لیے علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے قرآن کی آیات اور روایات کے ساتھ کہ بھیا خالی ہمارے ہاں یہ عقیدہ یہ نہیں ہو ہے، چکا ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی جی۔ یہ چیزیں ہو چکی۔ جی بالکل، بہت شکریہ آغا آپ کا۔ الحمدللہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس میں یقین رکھتے ہیں بلکہ قرآن اور احادیث سے اس کو ثابت کرنے کی پوری استطاعت بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ چند اور سوالات اس موضوع کے تحت ہیں میرے پاس آغا، جو میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ رجعت کے اعتبار سے ہماری گفتگو، جس میں ہم نے ایک بریف ڈسکرپشن، ایک اوپری سطحی طور پر آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی دقیق عقیدہ ہے اور اس کے لیے بہت سارے ایپیسوڈز، بہت سارا وقت چاہیے، لیکن یہ کہ ہم اپنے عقیدوں سے انجان نہ رہیں، کم از کم اپنے عقیدوں کو ہم پہچانتے رہیں اور ان پر اپنے یقین کو ہم پختہ رکھیں۔ اسی مقصد کے ساتھ لے کر آئے تھے اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں چند اور سوالات دریافت کریں گے، دیکھنا مت بھولیے گا، بنے رہیے